بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ نسب سے واضح ہے کہ صابر سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سید تھے۔ آپ کے آبا و اجداد ایک مدت سے بغداد شریف میں رہائش پذیر رہے، جو کہ علم ظاہری علم باطنی میں شہرۂ آفاق رکھتے تھے۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پدر انور کا اسم گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو کہ نہایت خدا رسیدہ، عبادت گزار، فیاض اور متقی انسان تھے۔ آپ کے مختصر حالات زندگی یوں ہیں۔ بغداد شریف میں بروز اتوار بتاریخ 11 ذی القعدہ 541 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے اکثر اوقات عالم جذب میں محو رہتے۔ جو کچھ زبان حال سے نکل جاتا بے عین حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ آپ کے والد ماجد بھی صاحب ولایت و پارسا بزرگ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں، اکثر اوقات میرے پدر انور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحیم کو اپنی گود میں لے لیتے تھے اور انتہائی شفقت و محبت سے بوسہ دیتے، جس سے عبد الرحیم پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی اور بے اختیار اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جاتا۔ اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ محبت سے فرماتے، اے میرے مستانے، میرے متوالے فرزند، تو وہ گود سے اٹھ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ آپ کو اوائل عمر میں ہی عبادت اور ریاضت کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہ شوق بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو عشق الہی نے دل میں گھر کر لیا۔ پوری رات گریہ زاری میں بسر ہو جاتی اور ہر دن حالت روزہ میں گزرتا۔ جب آپ کی یہ حالت آپ کے والد ماجد نے دیکھی تو فوراً دست حق پر پرست بیعت فرما لیا اور باطنی تعلیم و تربیت سے نوازنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت جلد روحانیت کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے کاملین میں داخل ہو گئے۔ ایک روز شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاملین کی مجلس میں آپ کو دستار فضیلت و خلافت سے نوازا۔ بعد ازاں آپ سیلانی ریاضت میں مشغول اور مصروف ہو گئے۔ بالآخر آپ حالت فقر و مستی میں گھومتے پھرتے ہرات آ گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیخ محمد بن اسحاق سے ہوئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی گھر لے گئے۔ گھر جا کر آپ نے تمام حالات واقعات سنائے، جن کو سن کر شیخ نے فرمایا، ہمیں عرصہ دراز سے آپ ہی کا انتظار تھا، اب آپ یہیں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الرحیم 18 ماہ کی مدت تک وہیں مقیم رہے اور حضرت شیخ محمد بن اسحاق کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت پاک سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ کی شخصیت میں اور بھی نکھار آتا چلا گیا۔ اس واقعہ کو خود شاہ عبد الرحیم اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں، میں بتاریخ 5 ماہ ذی الحج 559 ہجری کو 4 شنبے کے روز ظہر کے وقت قصبہ ہرات میں داخل ہوا۔ ایک مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مالک مکان نے میرا اور میرے آباء و اجداد کا اسم دریافت کیا۔ جب میں نے مختصر تعارف کروایا تو انتہائی ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے مکان پر ٹھہرایا، خوب خدمت کی۔ بعد ازاں ایک خط بنام شیخ جمال الدین سلیمان جو حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں تحریر کیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، عالی جاں، میری خوب خوش قسمتی سے شاہ عبد الرحیم خدا تعالیٰ نے بغیر کوشش و تلاش کے مجھے ملوا دیا ہے اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنے غریب خانے پر ان کو ٹھہرایا ہے۔ اب جیسے حکم ہو بندہ تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ کئی یوم کے بعد حضرت محمد بن اسحاق نے مجھ سے ذکر کیا کہ آج حضرت شیخ جمال الدین سلیمان صاحب کے فرزند فرید الدین گنج شکر کا واپسی خط موصول ہوا ہے، جس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مل جانے کی خوشخبری سن کر شیخ جمال الدین نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ بالآخر حضرت جمال الدین سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قصبہ کھوٹوال ضلع ملتان بلا کر اپنی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی ہاجرہ کا عقد آپ سے کروا دیا۔ نکاح ہو جانے کے کچھ عرصہ تک آپ نے کھوٹوال میں قیام کیا اور حضرت
شیخ جمال الدین کی خدمت اقدس سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں واپسی ہرات تشریف لائے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے 5 برس تک حیات رہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت صاحب کے وصال کے وقت مخدوم صابر پاک کی عمر مبارک 7 برس تھی، لیکن کثیر مورخین صابر پاک کی عمر 5 سال ہی تحریر کرتے ہیں، لہذا مذکورہ روایت کے مطابق شاہ عبد الرحیم کی عمر 52 برس بنتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت بی بی ہاجرہ المعروف جمیلہ خاتون تھا جو کہ شیخ جمال الدین صاحب کی بڑی صاحبزادی اور بابا فرید الدین گنج شکر کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ آپ انتہائی خدا رسیدہ، عابدہ، زاہدہ اور صابرہ خاتون تھی۔ جس گھر میں آپ نے جنم لیا ریاضت تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی مرکز تھا۔ وہاں آپ کے والد ماجد کی صورت میں عالم، فاضل، شفیق اساتذہ کرام بھی ہمہ وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ محترمہ کا پاکیزہ نمونہ عمل بھی آپ کے سامنے تھا، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل کی۔ جہاں آپ کے پدر انور نے قرآن و حدیث، تصوف کی تعلیم سے نوازا، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ نے گھریلو کام و کاج کا بھی علمی درس دیا۔ اگر حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی محنتوں اور دعاؤں کا ثمر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ ہمشیرہ بابا فرید الدین گنج شکر بن شیخ جمال الدین سلیمان جب بھی مخلوق خدا بہراروی، جھوٹ، فساد اور ہزارہ دوسرے شیطانی نفسانی امراض میں مبتلا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے ہر تاریک دور میں اسلام کی ابدی روشنائی پھیلائی۔ یہ انعام یافتہ بندے تمام عمر اپنی ہر ادا سے اپنے مولا کی خبریں دیتے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آثار و واقعات سے ان کی آمد کی بشارتیں دیتا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کرکم کا تقاضا ہے جسے خداوند قدوس ہر آن پورا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمانا بلکہ ان کے ہمراہ چلنے والے کتوں کا بھی ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا، بلکہ ان کی آمد سے پہلے ان کے تذکرے شروع فرما دیا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر گھر جمن لالیاں تے گھر گھر جمن کاں، کدی کدی کتے جمدے ہنس جنہاں دا ناں۔ لہذا حضور پاک صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے اہل ذکر حضرات نے بے شمار بشارتیں دی۔ اولیاء کرام نے آپ کی آمد کا کثرت سے ذکر فرمایا، جس میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ دیگر اہل نظر احباب شامل ہیں، بلکہ صاحب حقیقت گلزار صابری کے مطابق تو حضور صابر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی خبریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مقدس سے شروع ہو گئی تھی، لیکن جہاں طوالت کے خدشہ سے چند پیشین گوئیاں رقم کی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف العالمین و کشف الغیوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی شب بتاریخ 11 ماہ رجب 140 ہجری کو میں تلاوت درود شریف وحبی میں مشروف تھا۔ تقریباً نصف شب گزر چکی تھی، مجھ پر خلاف معمول نیند کا غلبہ ہوا
ہر چند چاہتا تھا کہ بقدر معمولی تلاوت کر لی جائے، لیکن کسی طرح بھی غلبہ نوم سے نجات نہ ملی۔ آخر کار لاچار ہو کر کیفیت باطن کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت الہام باطن ہوا کہ درود شریف کی تلاوت معمور کر کے عالم رویہ کی طرف توجہ کروں، لہٰذا اس کیفیت میں عالم ملکوت سے انکشاف ہوا اور پھر فوراً عالم ملکوت سے عالم جبروت میں گزر ہوا، جس کا بیان زبان سے ناممکن ہے۔ وہاں ایک خوبصورت گلستان نظر آیا جس میں تمام ملائکہ صف بستہ ہیں، تمام ارواح، انبیاء، اولیاء موجود ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک جگہ تأمل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئے اور فرمایا، سرکار دو عالم آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ مجھ کو اپنے ہمراہ جناب سرور کونین کی خدمت میں لے جایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک موتی نما خیمہ استادہ ہے جس میں تخت تجمل پر حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 11 حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حاضر خدمت ہے۔ مجھ کو دیکھ کر آن حضور نے فرمایا، اے فرزند، ٹھیک 3 یوم کے بعد تو بھی ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن آج تمہیں یہاں بلانے کا مقصد ایک معائنہ، ایک مشاہدہ کروانا ہے جو تم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے مکتوب میں قلم بند کر کے آنا ہے۔ تمہاری یہ تحریر عالم ناسوت میں سند رہے گی، لہٰذا میں یہ ارشاد سن کر آداب بجا لایا اور بیٹھنے کا قصد کیا کہ آن حضور نے مجھ کو اپنے سامنے والے تخت پر بیٹھنے کی عزت بخشی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا محفل چاروں طرف بیٹھی ہے اور ائمہ موجود ہیں۔ پہلی روح کا رنگ سرخ یاقوت کی مانند دمک رہا تھا۔ پہلی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ زبان پاک سے فرما کر اپنے داہنے زانو پر اور دوسری روح کو بائیں جانب بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس یوم ہم نے تمہاری شہادت ناموں پر مہریں ثبت کی تھی تو پریشانی امت کا خیال آیا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ دونوں شہید بن کر اولاد میں سے 2 روحیں جمال اور جلال والی پیدا ہوں گی، جس کے باعث اسلام کو تا قیامت استحکام ہوگا۔ وہ دونوں روحیں یہی ہیں، پہلی روح کا اسم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری کا علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ یہ روح جو دائیں زانو پر ہے، اس کا مقام فنا فی الرسول ہے اور یہ تمثیل مرتبہ نبوت کہلاتی ہے، اور نبوت کی شان رحم کرنا ہے۔ اس مرتبہ کا نام عالم دہر میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور قطب عالم ہوگا۔ اس کو میرے بدن سے تعلق ہے، اس سے رشد عظیم ظہور پذیر ہوگا۔ یہ دوسری روح جو بائیں زانو پر ہے، اس کا ظہور پہلی روح کے بعد ہوگا۔ اس کا اسم گرامی علی احمد رحمۃ اللہ علیہ صابر ہوگا۔ اس کو ولایت اتم کا مرتبہ حاصل ہوگا جو ولایت میں جلالیت کی شان ہے۔ یہ منکر توحید و رسالت و اہل بغض و عناد کی تکذیب و تخریب کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان سے فرمایا، جب روز ازل خالق عالم نے ارواح کو 4 صفوں میں منقسم کیا تھا تو صف اول میں انبیاء کی ارواح کو، دوسری صف میں اولیاء کرام کی ارواح کو، تیسری صف میں تابعین اور چہارم میں عام الناس کو ارواح کو کھڑا کیا۔ پھر حکم سجدہ دیا۔ اس وقت علی احمد صابر کی روح نے اولیاء کرام کی صف سے بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کوشش کی تو فوراً جبرائیل نے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر اولیاء کرام کی صفوں میں پہنچا دیا۔ دوبارہ علی احمد صابر کی روح نے صف اولیاء سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کاوش کی، پھر حضرت جبرائیل نے ان کو انہی جگہ پر پہنچا دیا۔ تیسری دفعہ ایسا ہوا بعد ازاں مہر ولایت علی احمد صابر کے کندھے پر مرحمت ہوئی۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کو بیعت کے 22 برس بعد
بعمر 33 سال خلافت ملی۔ اسی سال براہ راست کلیر کی ولایت پر مامور کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنے وصال تک ولایت کلیر کا انتظام سنبھالا اور سلسلہ کی تبلیغ فرمائی۔ اقتباس الانوار میں ہے کہ کلیر پہنچتے ہی عبادت اور فیض رسانی میں مصروف ہو گئے، اور بعد میں وصال بھی فیض اسی طرح جاری رہا جسی طرح حیات میں تھا۔ اہل ہنوز کی روایت کے مطابق کشفی تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 282 عیسوی میں دہلی کے راجہ کرم پال نے اس نواح میں ایک شہر بسایا تھا جس کا نام ہروار گڑھی پگ رکھا تھا، یعنی خدا کی گڑھی کا راستہ۔ اسی راجہ کے لڑکے بکرم پال نے وہاں عالی شان مندر بنا کر سونے چاندی کی مورتیاں نصب کروا دی اور نگرانی کے لیے مہنتوں کی گدی قائم کی، اور کمیٹی ہردوار میں ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ عرصہ کے بعد اس شہر کی حفاظت کے لیے جنوب میں کچھ فاصلہ پر بکرم پال کے صاحبزادے راجہ کرم پال نے یہاں قلعہ تعمیر کیا تھا جو کلیر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ مسلمانوں نے اس قلعہ کو کب فتح کیا تھا۔ ماسٹر مراد سمن قادری صابری کی رائے یہ ہے کہ جگال جاتے ہوئے بختیار خلجی نے 597 ہجری میں فتح کیا تھا، مگر اس کی تردید تاریخ کے علاوہ اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی دمشقی کو کلیر کا والی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی سال مسلمانوں نے کلیر پر حملہ کیا تھا اور امام علی دمشق کی اسی جنگ میں شہادت ہوئی تھی، مگر مذکور نہیں کہ فتح بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹھ اور کوئل کی تسخیر کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا تھا۔ اسی سال وہ اس کے انتظام و انصرام میں مشغول رہا اور کسی طرف فوج کشی نہیں کی۔ محمد غوری نے 590 ہجری میں راجہ جے پال کو شکست دے کر بنارس کو فتح کیا تھا۔ اس لیے قیاس ہے کہ فتح کنوج سے پہلے محمد غوری کے آخر میں کلیر کی تسخیر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کلیر شریف قلعہ تھا۔ ہردوار کے خلوت نشین جاتری ممکن ہے کہ قلعہ کے ارد گرد قیام کرنے لگے ہوں، اور رشیوں اور میسنیوں نے بھی استحسان بنا لیے ہوں۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہنوز سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کشفی روایت کے مطابق یہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے اور یہاں بہت بڑی مسجد تھی جس میں سونے چاندی کے ظروف غسل کے لیے اور وضو خانے بھی تھے۔ تذکرہ جات صابری میں مخدوم پاک کی عبادت کے لیے لکھا گیا ہے، ہمہ وقت مستغرق رہتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کلیر میں ان کی کرامات اور فیض رسانیوں کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی کہ حاکم شہر مسمی دوان کی بکری گم ہو گئی تو استسفار کرنے پر حضرت کی توجہ سے بکری کے گوشت کی ہر بوٹی نے با آواز بلند بتایا کہ میں فلاں شخص کے پیٹ میں ہوں۔ دموام میں معتقد ہو جاتا، مگر قاضی نے یہ کہا کہ یہ عجیب طلسم ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے عوام کے علاوہ 500 پالکی سوار علماء عمرہ مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے صف اول میں بیٹھ جایا کرتے اور اپنی ولایت اور امامت کا واز فرمایا کرتے۔ یہ بات عمرہ علماء کو ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا ایک جمعہ کو انہیں صف اول سے اٹھا کر باہر کی آخری صف میں دھکیل دیا گیا۔ اس پر حضرت نے مسجد کو حکم دیا کہ تو بھی اس سجدہ کر۔ مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام نمازی دب کر مر گئے۔ اس کے بعد مزید فیض یہ پہنچا کہ طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی اور 6 سال کے استغراق کے بعد کلیر کے گرد 1200 کوس تک آگ لگا دی گئی۔ یہ جملہ فیوز و کرامات گویا باطل پرستوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیے گئے تھے، مگر تہی دستان قسمت راچا سوز و گداز مرشد کامل جب سب کچھ بھسم ہو گیا تو سوختہ زمین ہی خود ہی تنہا بقیہ عمر گزاری۔ البتہ کچھ ہمسایہ رہ گئے تھے اور عرصہ کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لے آئے تھے۔ اب وہ فیض
بھی منجلا نوادر ہے جو بعد میں وصال جاری ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ مزار پر برق جلال تڑپنے لگی تھی جس کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ مجاور بھی بچا بچا کر خود کو دور جا بسے تھے، گویا یہ برق دورباش کا مظاہرہ یوں کرتے تھی کہ کسی کو جلال سے نقصان نہ پہنچے، لیکن شیر اور درندوں کو اجازت تھی کہ اپنی دموں سے مزار پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اتفاقیہ اس برق جلال نے ایک سنیاسی کو مزار پر حاضری کی دعوت دے دی۔ اس نے قبر کے اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے مزار میں ایک سوراخ کر دیا، اس کے اندر سر ڈال کر دیکھنا چاہا، اس کا سر پھنس گیا، اس کا دم نکل گیا۔ رات کو خواب میں مجاوروں کو حکم دیا اس کتے کو نکال کر باہر پھینک دے۔ چنانچہ تعمیل کی گئی اور مزار کی مرمت بھی کر دی گئی۔ اب برق جلال اور شیروں کی نگرانی کو ناکافی سمجھ کر مجاوروں کو یہاں رہنے کے لیے بلا لیا گیا۔ مشہور ہے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جلالی تھے، ان کے جلال کے نقشے مختلف آتشی رنگوں میں کھینچے گئے تھے، اس لیے ان کے تصور سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ ان کی جلالی داستانوں کے بیان کرنے والے معاندین نہیں بلکہ صاحب علم، فضل اور تذکرہ نگار ہیں۔ اقتباس الانوار کے مصنف قطب وقت مولانا اکرام اللہ شاہ براسوی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال تھے، انہی کے نقش قدم پر حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ تھے، اسی وجہ سے ان میں جلالی شان پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قہر و جلال کی تھی، ان کی شبیہ مبارک سے روب ٹپکتا تھا، مگر ان کی پوری زندگی عجز صبر سے بھری ہوئی ہے۔ فرعون کی دشمنی اور قوم کی نافرمانیوں اور گستاخیوں پر انہوں نے جلال کا اظہار کبھی نہیں فرمایا تھا۔ کپتی و اسرائیلی میں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کپتی کے تھپڑ مار دیا تھا اور اتفاق سے وہ مر گیا، اس پر انہیں بے حد ندامت ہوئی اور سزا سے بچنے کے لیے مدائن چلے گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ چلہ پورا کر کے جب تورات کے الواح کے کوہ طور سے لے آئے تو پوری قوم سامری کے پچھڑے کے پرستش کرنے لگی۔ یہ صدمہ کی بات ہی تھی، اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون پر برس پڑے، تم نے قوم کو گمراہ کیسے ہونے دیا اور کیوں نہیں ہدایت کی؟ لیکن ان سے حقیقت معلوم کے بعد غصہ جاتا رہا اور سامری سے نہایت نرمی کے ساتھ اس کی شیطنیت کی وجہ پوچھی۔ یہ دونوں واقعات موسیٰ علیہ السلام کے جلالی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو عرصہ تک کھانا کھانے کی وجہ سے صابر کا خطاب عطا ہوا تھا، مگر جب کلیر آئے تو وہاں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے جلال کا ذکر کیا گیا۔ اہل عقیدت براہ کرم فرمائیں کہ صبر و جلال یکجا ہو نہیں سکتا، اگر انہیں مجمع ہو سکتے ہیں تو یہ کرامتیں جو جلالی لکھی گئی ہیں مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی توہین ہیں۔ کلیری اگر غضب نازل ہوا تو وہ من جانب اللہ تھا، مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا اس جلال سے کوئی تعلق نہیں۔ اندرونی حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مخدوم پاک کو جلال سے متصف و متہم کرنے والے جلال کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ جلال کے اقسام ہوتے ہیں، ایک جاہلانہ جلال ہوتا ہے، ایک مہذب باشعور جلال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن اور بہنوئی کو تلاوت قرآن پاک سن کر بری طرح خبر لی، اس غصہ میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، روئے انوار کا ملاحظہ کرتے ہی ان کا جاہلانہ جلال مہذب جلال میں بدل گیا، کلمہ پڑھتے ہی بن پڑے اور ان کے مہذب جلال نے خانہ کعبہ میں اذان دلوائی اور اعلانیہ باجماعت نماز پڑھوائی۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے جلال کو قہر و غضب سمجھنے والے نہ جلال کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے بزرگی کے مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں۔ عجیب کرامت۔ در حقیقت کرامت اولیاء اللہ کی عظمت کی دلیل نہیں بلکہ ان کا مکمل سراپا ہی مولا کریم کی کرامت ہوتا ہے۔ ولایت سے لے کر واصل حق ہونے تک ان کی زندگی کا ہر لہجہ تمام عالم سے یکسر جداگانہ ہوتا ہے۔ یہ سرتپا ذات قدوس وحدہ لا شریک کی دلیل بن کر آتے ہیں۔ اگر ان میں اور عام انسانوں میں یہ فرق نہ ہو تو میرے خیال میں ان کی پہچان کرنا مشکل ہو جائے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن،
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ صاحب حقیقت گلزار صابری تحریر فرماتے ہیں، ایک یوم شب جمعہ کو بعد از نماز عشاء حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر نہایت لذیذ خوشبودار پکے ہوئے چاول دکھائے۔ تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اسرت کے باعث ایک دو وقت کا فاقہ ہو جایا کرتا ہے۔ آج صبح علی احمد نے مجھ سے کہا، مجھ پر بھوک کا غلبہ ہے، کچھ کھلا دیجیے۔ دوپہر تک میں نے ہیلے بہانے سے وقت گزارا، بہت کوشش کی کچھ میسر آ جائے، مگر اتفاق سے ایک دانہ تک دستیاب نہ ہوا۔ کسی کے آگے دستے سوال بڑھانے کو طبیعت نہ چاہی۔ جب علی احمد نماز ظہر ادا کر کے میرے پاس آیا تو بھوک کی شدت سے نہایت بےتاب تھا۔ میں نے اس کے اطمینان کے واسطے دیگچی میں پانی ڈال کر آگ پر رکھ دیا، اور جب علی احمد مجھ سے کھانا طلب کرتا میں کہہ دیتی ابھی کھانا تیار نہیں ہے۔ آخر علی احمد نے بعد از نماز مغرب مجھ سے نہایت بے چین ہو کر کہا، آپ جیسا ہے ویسا ہی دے دیجیے۔ یہ کہہ کر علی احمد خود دیگچی کے قریب گیا، کہنے لگا، دیکھیے چاول پک گئے ہیں، اب مجھ کو جلدی کھلا دیجیے۔ میں چاولوں کا پک جانا سن کر حیران ہوئی اور جا کر دیکھا، واقعی چاول تو پکے ہوئے تھے۔ سچے مرد صفائی والے جے کچھ کہن زبانوں، مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر سانو۔ بعد ازاں مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے گرگامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب علی احمد کے واقعات اس پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کو تعلیم و ظاہری اور تعلیم و باطنی بھی عطا کی جائے۔ اگر آپ کی رائے ہو تو اس کو بھائی فرید الدین مسعود گنج شکر کے سپرد کرائیں۔ یہ سنتے ہی ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اظہار خیال سے اتفاق کیا۔ مشورہ کے مطابق حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مائی صاحبہ اور مولانا ابو القاسم گرگامی پاک پتن شریف اجودن روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ کی ملاقات حضرت علیم اللہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو اس مختصر قافلہ کی طرف چلے آ رہے تھے۔ قریب آ کر حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آداب بجا لائے اور میر قافلہ مولانا ابو القاسم سے سوال کیا، اگر آپ کی اجازت ہو آپ حضرات کی تشریف آوری کی خبر حضور بابا صاحب کی خدمت میں عرض کروں۔ مولانا نے جواب دینے سے پہلے دریافت کیا، اے علیم اللہ، تم یہ بتاؤ حضرت شاہ عبد الرحیم کے وصال پر ملال کے بعد تم کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جناب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مجھے حضرت علی احمد صاحب آپ کے اسم مبارک میں بھی ابھی تک لقب صابر کا اضافہ نہیں ہوا تھا کہ پوشیدہ طور پر خدمت میں رہنے کا حکم تھا، جس کے مطابق میں آج تک مقرر کردہ خدمت انجام دیتا رہا ہوں، اور آج بموجب حکم ہی حاضر خدمت بجا لایا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالی تعزیست سرکار کی خدمت میں دست بدستہ حاضر رہوں گا۔ بعض روایات اور مورخین کے مطابق یہ قافلہ مختصر قافلہ بتاریخ 25 شعبان 600 ہجری بوقت نماز عصر پاک پتن شریف میں داخل ہوا، اور اس سے 2 سال پہلے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے خرقہ خلافت و ولایت حاصل فرما چکے تھے۔